ہمارے معاشرے کا یہی المیہ ہے کہ لوگ اپنے بیٹوں کی شادی وہاں کرنا پسند کرتے ہیں جہاں سے انہیں ڈھیروں جہیز ملے، اور میرے والدین اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنی بچیوں کو لمبا چوڑا جہیز دے کر شان و شوکت سے رخصت کرتے۔ ماں دولت مند تھیں اور نہ باوا کہ امیروں کے گھروں سے ناتا جوڑا جاتا۔ ایک روز خالہ ملنے آئیں تو میرے ابا کو میرے لیے ایک رشتہ بتایا، کہا کہ خاصے دولت مند اور عزت دار ہیں۔ لڑکا 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، لیکن کم پڑھا لکھا ہے، صرف میٹرک پاس ہے۔ والد صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، اگر لوگ شریف ہیں اور لڑکا کماؤ ہے تو رشتہ برا نہیں۔ تبھی انہوں نے خالہ کو اندیا دے دیا کہ لڑکے والوں کو بھیج دیں۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور والد معمولی ملازم تھے۔ ان کی قلیل آمدنی میں بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ مالی تنگی کے باوجود انہوں نے ہم 4 بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا اور گریجویشن کرا دی۔ خالہ نے لڑکے والوں کو ہمارے گھر بھجوا دیا۔ میرے والد نے اپنی مالی پوزیشن ان سے پوشیدہ نہ رکھی تاکہ بعد میں وہ کوئی مسئلہ نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی بچی پسند ہے، باقی چیزوں سے کچھ غرض نہیں، ہمیں جہیز دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ پہلی بار لڑکی دیکھنے آئے، مجھے پسند کیا تو دوسری بار تاریخ لینے آ گئے شادی کی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا رشتہ اتنا جلدی طے ہو جائے گا۔ رخصتی سے 3 روز پہلے لڑکے والوں کی طرف سے کچھ مہمان آئے۔ لڑکے کی بہنیں بھی ہمراہ تھیں۔ کہا کہ اگر جہیز کا کوئی سامان دینا ہے تو آج ہی دے دیں تاکہ ہم دلہن کا کمرہ سیٹ کر لیں۔ والد صاحب نے کہا ضروری سامان ہم آج ہی دیے دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو فون کیا کہ سواری اور سامان اٹھوانے کے لیے 2 بندے بھیج دیں، ہم جہیز کا سامان لا رہے ہیں۔ غرض ہلکی پھلکی تواضع کے بعد سامان سامنے رکھا گیا۔ جہیز کا سامان دے کر دلہا کی تینوں بہنیں آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگی۔ اتنے میں ہمارے دروازے پر ایک بڑا سا ٹرک آ کر رک گیا۔ سامان اتنا تھوڑا ہے کہ ایک چھوٹی سی گاڑی میں آ جائے گا، جبکہ ہم ٹرک لے آئے ہیں۔ تم اپنے سسر سے بات کرو، ہمارا گھر تو اس وقت مہمانوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان کے سامنے جب یہ ہم سامان اتروائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ بہنوں نے لڑکے سے کہا اپنے ہونے والے سسر سے خود ہی بات کرو کہ وہ جہیز کے سامان میں اضافہ کر دیں۔ دلہا میرے والد کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور دھیمے لہجے میں بولا انکل یہ جہیز اتنا کم ہے کہ میں اپنے گھر میں نہیں لے جا سکتا، ہمارا نہیں تو اپنی بیٹی کی عزت کا خیال کر لیں۔ ہمارے یہاں لوگ یہ جہیز دے کر 100 طرح کی باتیں بنائیں گے، مگر بیٹا ابا بولے میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، آپ کے والدین پر مالی پوزیشن میں اپنی پہلے ہی واضح کر چکا ہوں۔ لڑکے نے کچھ نہ سنا، وہ بولتا چلا گیا کہ اگر ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق جہیز نہیں دے سکتے تو ہم سے رقم لے لیں، اور فہرست بھی ہم سامان کی دیے دیتے ہیں، ہمارے پیسوں سے ہر چیز خرید لیں تاکہ ہم اپنی برادری کو یہ دکھا سکیں کہ یہ سامان آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، اس طرح ہماری عزت رہ جائے گی۔ والد صاحب نے ان کی اس بات سے اتفاق نہ کیا، کہا کہ آپ لوگوں سے رقم لے کر بیٹی کو جہیز دوں یہ مجھے گوارا نہیں۔ وہ کہتے رہے ہماری بات مان لیں، مگر بات نہ بن سکی۔ یوں میرا رشتہ شادی سے 3 دن پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ لڑکے کا ماموں عقل مند تھا، اس نے انہیں سمجھایا کہ تم لوگ غلطی کر رہے ہو، اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے، یہ رشتہ محض جہیز کی نمود و نمائش کی خاطر مت گنواؤ۔ تمہارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ رشتے میں 2 ہی بنیادی باتیں دیکھی جاتی ہیں، لڑکی اچھی اور لوگ شریف ہوں۔ لڑکی آپ لوگوں کو پسند ہے اور لوگ بھی شریف ہیں، اور کیا چاہیے؟ ماموں کے سمجھانے پر لڑکے کی بہنوں کو احساس ہو گیا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں۔ انہوں نے ماموں سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ تم لوگ لڑکی کے والد سے معافی مانگ لو۔ یوں وہ دوبارہ والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ ہم معافی مانگنے آئے ہیں، آپ رشتہ دوبارہ جوڑ دیں۔ میں نے معاف کر دیا، لیکن یہ دوبارہ رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ والد صاحب نے جواب دیا اور وجہ یہ بیان کی کہ آپ کے نزدیک لڑکی سے زیادہ جہیز کی اہمیت ہے۔ لڑکے کی بہنیں بار بار معذرت کرتی رہیں، کہا کہ ہمارے بھائی نے ہمارے کہنے پر آپ سے مطالبہ کر دیا تھا کہ جہیز بڑھا دیں، ورنہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ ہم یہ الفاظ واپس لیتے ہیں۔ میں یہ رشتہ دوبارہ اسی لیے تو نہیں جوڑنا چاہتا کہ جو انسان کسی کے کہنے پر شادی توڑ سکتا ہے، کسی سے لڑائی کر سکتا ہے، وہ بھلا اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ آج بہنوں کے کہنے پر شادی توڑنے کا ارادہ کر لیا
तो कल किसी और के कहने पर बीवी को भी तो छोड़ सकता है। इस पर दुल्हा ने कहा, नहीं चचा जान, अब ऐसा नहीं होगा। मगर वालिद साहब ने जब ना कह दी तो फिर हाँ ना की। बिलाखिर वो इसी तरह चले गए जिस तरह खाली हाथ आए थे। ऐन शादी के मौके पर रिश्ता टूटने की वजह से हम भी अफसुर्दा थे। मगर कुछ दिनों के बाद एक और रिश्ता आया मेरे लिए। ये लोग दरमियाने तबके के थे और हमारे जोड़ के भी थे। लड़का नेक और वालिदैन शरीफ थे। उन्होंने वाजे कर दिया कि उन्हें जहेज नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए। इस मर्तबा बाबा जान ने इन लोगों के बारे में अच्छी तरह छानबीन कराई और रिश्ता तय कर दिया। मंगनी की रस्म बहुत सादगी से हो गई। 6 माह बाद मेरी शादी हो गई। नमूदो नुमाइश और ना कोई बैंड बाजा। ये लोग भी इन चीज़ों को गैर ज़रूरी ख्याल करते थे, लिहाजा बहुत किफ़ायत शुआरी से शादी हुई। हमारी सफ़ेद पोशी का भरम रह गया और मैं इज्जत से अपने घर की हो गई। अपने घर आकर मैं बहुत खुश थी कि सुलझे हुए सास ससुर और जीवन साथी भी प्यार करने वाला मिला। मुझे अपने ख़ानदान में बहुत इज्जत दी, एतमाद दिया। दरअसल ये वो लोग थे जिनकी नज़र में शादी जहेज का हसूल नहीं बल्कि घर बसाना होता है। जब किसी शरीफ इंसान को अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो वो अल्लाह का शुक्रगुजार होता है और उसकी ज़िंदगी भी गुलो गुलजार हो जाती है। तभी ज़िंदगी की गाड़ी सहूलत और सुकून से रवां दवां होती है। अब रास्ते में तूफान आए या मुश्किलात आ जाएं, पेशे नज़र यही होता है कि हमें मंजिल पर पहुंचकर ही ठहरना है। बेशक सभी दौलतमंद एक जैसे नहीं होते, उनमें से अक्सर नेक अतवार और खुदा तर्स भी होते हैं। हमें जिस दौलतमंद घराने से रिश्ता जोड़ने का पहला तजर्बा हुआ वो कुछ अच्छा ना था। बहरहाल वक्त थमता नहीं, भागता चला जाता है। वक्त गुजरने का पता भी ना चला और मैं 4 बच्चों की माँ बन गई। इसी असना में मेरी बहनों की भी शादियाँ हो गईं। वालिद ने किसी बेटी के रिश्ते को तय करते वक्त दौलतमंद घराने का लालच नहीं किया था। अपने जैसे लोगों में बच्चियों की शादियाँ कर दी। ये तमाम लोग वाकिफकार थे, वो अनजाने लोगों में फंसने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। हम चारों बहनों के शोहरों ने रफ्ता रफ्ता तरक्की कर ली, अपनी मेहनत से घर बनाए। बिलाखिर सबके हालात बेहतर हो गए। मेरे बच्चे बड़े हो गए। आरजू हुई कि उम्रा करने जाऊं। हमने पासपोर्ट बनवाए। बच्चों को मैंने अपनी बहन के पास छोड़ा और मियाँ बीवी सऊदी अरब रवाना हो गए। वहाँ एक उढेर उम्र औरत को देखा जो दुआ मांगते हुए रो रही थी। मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई। गौर से देखा तो पहचान लिया, वो मेरी हम जमात इकरा थी। हमने कॉलेज में 4 साल इकट्ठे ही पढ़ा था। जब वो दुआ कर चुकी तो मैंने उसे उसके नाम से पुकारा, सलाम किया। वो मुझे देखकर पहले तो चौंकी और फिर पहचान कर खुशी से लिपट गई। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछ दिए। मेरे शोहर आ गए तो मैं उन्हें लेकर अपनी रिहाइशगाह पर आ गई। मैंने इकरा से रोने की वजह पूछी तो वो बोली कि अपने नसीब याद करके दिल भर आया और आंसू बहने लगे। फिर उसने मुझ पर खुद पर बीती हुई दास्तान सुनाई। बताया कि मेरे शादी एक ऐसे शख्स से हो गई थी जो पहले से ही शादीशुदा था। 4 बच्चे थे उसके। मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत समझाया कि ऐसे आदमी से शादी मत करो, मगर मुझ पर तो इश्क का भूत सवार हो गया था। बावजूद उनके समझाने के कोई बात ना मानी और फाइज से शादी कर ली। मैं फाइज की मोहब्बत को अपनी मंजिल समझ रही थी। क्या खबर थी कि मंजिल पाना मुहाल होगा, क्योंकि रास्ते में हर मोड़ पर एक अजदहा मुंह खोले खड़ा था जो मेरे वालिदैन को तो नजर आ रहा था मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। फाइज ने मुझसे शादी की खातिर पहली बीवी को तलाक दे दी। हम लड़कियां नातजुर्बाकार होती हैं, मैं भी नातजुर्बाकार थी। इतनी समझ ना आई कि जो शख्स 4 बच्चों की माँ को तलाक दे सकता है वो मुझसे कैसे वफा कर सकता है। उसे अपने बच्चे पलवाने थे। शादी के वक्त ये शर्त रखी कि तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि अब मेरे बच्चे ही तुम्हारे बच्चे होंगे। मैं तो उसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी, इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हो गई। कहा कि ठीक है, तुम्हारे बच्चे ही अब मेरे बच्चे हैं। ये अजब मुआहिदा था जो मैंने किया। हालांकि मेरे वालिदैन रोकते रह गए मगर मैं उनके दिलों की मोहब्बत को रोंद कर अपनी अंधी मोहब्बत की तरफ बढ़ गई। माँ की ये नसीहत भी भूल गई कि ऐसे मर्द से कभी शादी मत करना जो पहली बीवी धोखा दे चुका हो, क्योंकि ऐसे मर्द फरेबी होते हैं। मैंने फाइज से शादी कर ली। मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी और वो अपने बच्चे मेरे हवाले करके बेफिक्र हो गया। अब उसे ना दुनिया का खौफ रहा और ना खुदा का। औलाद की ज़रूरत रही और ना बीवी की। मैं उसका घर और बच्चे संभालती और वो नित नए रोमांस करके ज़िंदगी ऐश से गुजारने लगा।
والدین کا اکلوتا تھا، جائیداد سے ہی اتنا کرایہ آتا تھا کہ اسے کچھ کام کرنے کی ضرورت اور فکر ہی نہ تھی۔ دولت کی کمی نہ تھی، اس کی راتیں گھر سے باہر گزرتی تھیں، بہانہ کاروباری دوروں کا ہوتا تھا۔ ادھر میں تنہا اس کے بچوں کو دن رات سینے سے لگائے فائز کے گھر لوٹ آنے کے لمحات گنتی رہتی۔ یوں ہی وقت کا گھوڑا سر پر دوڑتا رہا۔ میرے بعد بھی فائز نے 2 شادیاں اور کی۔ کچھ عرصے بعد طلاق دے کر اس نے ایک 16 برس کی لڑکی سے بیاہ رچا لیا۔ لڑکی والے بہت غریب تھے، لیکن لڑکی حسن کی دولت سے مالا مال تھی، لہٰذا فائز کی دولت نے ان کی غربت کو مال و متاع سے زیر کر لیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ مجھے دھوکے پہ دھوکہ دے رہا تھا، مگر میں اس کے فریب سے لا علم اس کی مالا جپتی رہی۔ سمجھتی تھی کہ وہ میرا وفادار ہے، بزنس بہت بڑا ہے تو مصروفیت بھی زیادہ ہے، اسی لیے میرے لیے کم وقت نکال پاتا ہے۔ بچے بڑے ہو گئے، انہیں میں نے ماں بن کر پالا۔ سمجھتی تھی کہ وہ بڑے ہو کر میرا ساتھ دیں گے، عزت کریں گے، مجھے اپنی حقیقی ماں سمجھیں گے، مگر بے وفا شوہر کا خون بھی بے وفا نکلا۔ سب سے بڑے بیٹے نے دکھ دیا، جب اسے ایک لڑکی پسند آ گئی تو اسے بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ اسی دن سے میرے برے دن شروع ہو گئے۔ اب جانا کہ عورت کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ بچہ جب بچہ ہوتا ہے، جس عورت کو ماں کہتا ہے، جس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھتا ہے، جس کے پہلو میں سر رکھ کر سوتا ہے، لوری سنتا ہے، بیوی کی خوشنودی کے لیے اسی کو گھر سے نکل جانے کا بھی کہہ دیتا ہے۔ سچ ہے، سانپ کے بچے کو دودھ پلاؤ تو وہ سب سے پہلے اپنے محسن کو ہی ڈستا ہے۔ مرد جب بے وفا ہو جائے تو وہ جلاد بن جاتا ہے۔ جب مرد اپنے حقوق کی کتاب کھولتا ہے تو صرف انہی سطور پر نشان لگاتا ہے جو اس کے فائدے میں جاتی ہوں۔ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ آئی جب زندگی کی شام ہو چکی تھی۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ آدمی مجھ سے اولاد کیوں پیدا نہیں ہونے دیتا تھا، جبکہ وہ پہلے سے ہی بال بچوں والا تھا۔ جب بڑے لڑکے کی بیوی نے مجھے گھر سے چلے جانے کا کہا تو بیٹا چپ رہا۔ دوسرے بچے کیا بولتے، وہ بڑے بھائی کے تابع تھے، اور فائز تو میری زندگی میں موجود ہی نہ تھا جو میرا دفاع کرتا۔ وہ اپنی دنیا الگ بسا چکا تھا، اسے اب میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے فائز کا گھر چھوڑ دیا اور ماں کے گھر لوٹ آئی۔ اب یہ احساس کسی ناگ کی طرح ڈستا رہتا ہے کہ بڑے لڑکے کی مانی دوسرے نے بھی جب شادی کی تو وہی رویہ اپنایا۔ اس کی بیوی نے مجھے سوتیلی ساس کہا، حقارت برتی۔ وہ کچھ نہ بولا۔ میں نے ایک فریب کے پیچھے ناحق اپنی عمر عزیز گنوائی۔ فائز کے 4 بچے پالے، مگر سلے میں کیا پایا؟ اس نے ایک گھر بھی میرے نام نہ کیا کہ کوئی میری اپنی چھت ہی ہوتی۔ اگر اس کے بچوں اور بہوؤں پر بوجھ بنتی تو اس چھت تلے جا بیٹھ۔ آج نہ میرا گھر ہے، نہ شوہر میرا ہے، اور نہ اس کی اولاد میری ہے۔ اگر میں ماں کی نصیحت پر عمل کرتی تو یقیناً اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتی۔ میں نے جو اولاد پال پوس کر جوان کی، وہ اپنی بیویوں کی ہو گئی۔ وہ کل کی لڑکیاں جو بہو بن کر آئیں، وہ گھر کی حکمران ہو گئیں۔ وہ مجھ پر حکم چلانے لگی، اور میں روز اپنی آنکھوں سے اپنے مرنے کا تماشا دیکھنے لگی۔ جب سوکن کی ساری اولاد میری بے عزتی پر خاموش تماشائی بن گئی تو میں نے یہی سوچا کہ جو تعلق بوجھ بن جائے اس کا توڑنا بہتر ہے۔ اب ان کے گھر سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ فائز سے مایوس ہو کر اس کی اولاد کی محبت میں پناہ لے لی تھی۔ وہ پناہ بھی جاتی رہی تو سارا مان ٹوٹ گیا۔ وہ جوان بیٹے بھلا کیسے اچھی اولاد بن سکتے ہیں جو اپنے باپ کی رنگین مزاجی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں، جو خود بھی اس کی بے وفائی اور عیاشی کے باعث بچپن میں دکھ سہتے ہوں۔ اب میں بیوہ ماں کے پاس رہتی ہوں، مگر ادھر کی ہوں نہ ادھر کی۔ اقرا نے مجھے اپنا فون نمبر لکھوا دیا۔ جب ہم پاکستان پہنچے، میں نے ایک روز اسے فون کیا اور اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنی شادی کی تصویریں دکھائیں۔ تب میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کا شوہر فائز وہی شخص ہے جس کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، اور جہیز کم ہونے پر ان لوگوں نے ابا جان سے تکرار کر کے میری شادی عین وقت پر ختم کر دی تھی۔ تصویر میں اس کی تینوں بہنوں کو دیکھ کر میں نے پہچان لیا کہ یہ پہلے ہمارے گھر رشتہ دیکھنے آئی تھی اور مجھے پسند کر لیا تھا۔ یہ بات میں نے اقرا کو بتائی، مگر صد شکر ادا کیا کہ میری فائز سے شادی نہ ہو سکی، بلکہ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اللہ جو کرتا ہے انسان کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اگر میری اس گھر میں شادی ہو جاتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک ہو۔